اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ہم سب بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بعدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی ہے وہ فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی ہے وہ فنا کے لیے. جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. ہے 4 دن کی زندگی سے ہم سوار لیں، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لیں. تفسیر بن کے پھیل جائیں روئے زمین پر، تفسیر بن کے پھیل جائیں روئے زمین پر، قرآن اپنے سینے کے اندر اتار لیں. محترم اسلامی بھائیوں، یہ کوئی جلسہ یا کوئی بہت بڑی کانفرنس نہیں ہے، بلکہ ایک خانقاہ رائے سلوک کے مشن کا ایک پوائنٹ، ایک پہلو ہے جس پر ہم نے کام کرنے کی جرت اور ہمت کی ہے. اسی کے افتتاح میں آپ سب نے یہاں قدم رنجہ فرمائے. میں آپ کی آمد کا بے انتہا دل سے شکر گزار ہوں، اور بالخصوص ہمارے علماء اکرام، صوفیہ اکرام، ڈاکٹر حضرات، اور بالخصوص ہمارے علاقے کی معزز شخصیت عالی جناب بھائی فہیم صاحب، بہت ہی مصروف آدمی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور یہاں جلوہ فروز ہو گئے. اللہ ان کی آمد کو اور ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے، اور جس مشن کے لیے ہم لوگوں نے قدم بڑھایا ہے اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. دشمنوں کے شر سے، بد نظر سے ہم سب کی جان کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک اور ملت پر اللہ اپنا فضل فرمائے. محترم اسلامی بھائیوں، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں حاضر آیا ہوں، بس صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے گاؤں میں آئے ہوئے. سن 2011 سے میں نے 10 کے لاسٹ سے یہاں کام شروع کیا، اور پہلے دن سے ہی ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہمیں اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے کچھ ایسے امور انجام دینے ہیں جو ملت اسلامیہ کے چہرے کو روشن کر دیں. ایک دن میں بارگاہ صابر پاک میں آپ کے قدمین میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے عرض کیا، سرکار سیدی، ہم آپ کے مشن کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم چند لفظوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کے مشن کو، آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچا دیں. ایسا کوئی جملہ عطا فرما دیجئے، کوئی ایسا ایک ایک خوبصورت سا جملہ دے دیجئے، یا کوئی ایسا نعرہ دے دیجئے، یا کوئی ایسا مقصد ہمیں چند لفظوں میں دے دیجئے جو ہمارا مافی ضمیر ادا کر سکے، ہمارے مافی ضمیر کی ترجمانی کر سکے. میں کافی دیر تک بیٹھا رہا مراقبے میں. اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے لکھا ہوا ایک جملہ آیا، خالق کی عبادت مخلوق کی خدمت. خالق کی عبادت، اسی دن سے میں نے جلی شبدوں میں اپنی ڈائری میں لکھ دیا، اور اپنی تحریک کا مشن جو میرا مافی ضمیر تھا اس کو ترجمانی اس لفظ میں نے لکھ دی، اور لوگوں کو اپنا پیغام، اپنا مقصد بتایا کہ ہمارا مقصد یہ 2 جملے ہیں، لیکن حقیقت میں پوری کائنات کو محیط ہے. اگر ہماری جیسی یہ زندگی، اگر 1000 زندگیاں ملیں اور ان 2 جملوں پر عمل کرنا چاہیں مکمل، تو شاید ہم نہیں کر پائیں گے. لیکن جدوجہد ہمیں پوری زندگی کرتے رہنا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اے مولا تو نے جب ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم کھانے کے لیے کیا کریں گے، پینے کے لیے کہاں سے لائیں گے، سونے کے لیے کہاں جائیں گے، اور جو تمام امور عامہ ہیں زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو کیسے ہم پورا کریں گے، ان کو کیسے کریں گے؟ تو دراصل ہم نے اسلام کے صرف ایک پہلو کو دیکھا ہے، دوسرے پہلو پہ نظر نہیں دوڑائی۔ دراصل اسلام جو ہے صرف اور صرف کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، یا صرف داڑھی ٹوپی کا نام اسلام نہیں ہے، صرف مدرسے اور مسجد کا نام اسلام نہیں ہے، یا صرف خانقاہ کے کسی پہلو کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جتنے بھی ادیان آئے سب کے مجموعے، اور زندگی پہ جو کچھ ہو سکتا تھا، ہو رہا ہے، جو ہوگا، اس سب کو اچھی نیت کے ساتھ کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ اور اس نیت کو اچھے طریقے سے عمل میں لانے میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہم لوگوں کو لین دین کرتے ہیں، معاملات کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں، اور ایک جو ہے مخصوص طریقے سے رب کی بارگاہ میں سارا ٹائم نکال کے سر بسجود ہوتے ہیں، یعنی وہ عبادت خاصہ ہے، اور یہ خدمت جو ہے یہ خدمت خاصہ ہے۔ اور جب ہم اس کو علماء سے پوچھتے ہیں کہ صاحب خدمت کا کیا ثواب ہے، تو علماء فرماتے ہیں خدمت کو عبادت ہی کہتے ہیں، خدمت کا دوسرا معنی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سہولت دی، کہا تم کھانا کھاؤ، صرف نیت کر لو میں عبادت قبول کر لوں گا، تم صرف نیت کرتے جاؤ، تم صرف نیت کرتے جاؤ، اچھی نیت کر لو، تم کپڑے پہنو گے تو تمہیں عبادت کا ثواب دوں گا، تم پانی پیو گے تو میں تمہیں ثواب عبادت کا دوں گا، تم روزہ رکھو گے میں تمہیں عبادت کا ثواب دوں گا، تم حج کرو گے میں تمہیں عبادت کا ثواب دوں گا، میں تم زکات دو گے میں تمہیں عبادت کا ثواب دوں گا، لیکن اس کے علاوہ بھی ماں باپ کو ایک لقمہ محبت سے کھانے کا کھلا دو میں تمہیں عبادت میں قبول کر لوں گا، تم اپنے بھائی بہنوں کو مسکرا کر دیکھ لو میں تمہیں عبادت میں قبول کر لوں گا، معابدین میں قبول کر لوں گا، یہاں تک کہ میری مخلوق میں تم نے میری رضا کے لیے اگر کسی کو ایک وقت پانی پلا دیا تو میں تمہیں اب تو اپنی رضا کا عابد میں قبول فرماؤں گا۔ گویا کہ زندگی کا ہر قدم ہمارا عبادت ہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے ہم کرتے بھی سب ہیں، سارے لوگ سبھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلا کسی نے لڈو بنائے ہیں، اگر وہ نہیں بناتا تو ہمیں بھوجپور جانا پڑتا، تو اس نے ہمیں کسی بھائی نے ہمارے لڈو بنا کے ہمیں وقت پر دے دیے تو اس نے ایک قسم کی خدمت کی، اس نے جو محنت کی، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بطور اچھی نیت اس کے کچھ منافع دے دیا، اس کو فائدہ دے دیا، تو ہماری بھی نیت اچھی ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی ثواب مل گیا، ہماری بھی عبادت ہو گئی۔ اس نے ہماری خدمت کی نیت سے اگر یہ لڈو بنائے تو اس نے بھی عبادت کر لی، خدمت کرتے ہی اس نے بھی عبادت کا ثواب لے لیا، ہم نے جب اس کو پیسے دیے اور یہ چیز لے لی تو ہم نے بھی عبادت کا کام کر لیا۔ یہ جتنی دکانیں لوگ چلا رہے ہیں، جتنے بھی بزنس کر رہے ہیں، سب خدمت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے نیت کیا کریں، ہم سمجھتے صرف آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، آپ اپنا بزنس نہیں کر رہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گاؤں کے اندر گیہوں نہ ہوں اور کسی ایک دکاندار کے پاس گیہوں ہوں اور وہ کہے صاحب میں تو 500 روپے کلو دوں گا، تو اس وقت آپ ہاتھ جوڑ کے 500 روپے بھی دو گے اور اس کا احسان بھی مانو گے اور شکر گزار رہو گے، صاحب وقت پہ آپ نے مجھے 500 روپے کلو میں وہ گیہوں دے دیے، جبکہ وہ 10 روپے کلو مل سکتے تھے، 20 روپے کلو مل سکتے تھے، تو آپ اس وقت احسان کیوں مان رہے ہیں، اس وقت 500 کیوں دے رہے ہیں؟ سمجھ میں یہ آیا کہ پیسہ اصل چیز نہیں ہے، ضرورت اصل چیز ہے، ضرورت اصل چیز ہے۔ اگر ضرورت کے وقت پر کوئی تمہاری ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے تو وہ پیسے دینا آپ کی خدمت ہے، اور وہ مال وقت پر بر وقت دینا وہ اس کی خدمت ہے۔ اگر ہم صرف ہر کام کے اندر صرف اپنے رب کو شامل کر لیں، اے اللہ میں پانی پلا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، میں کھانا کھلا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، میں میڈیکل اسپتال بنا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، میں دکان چلا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، میں دنیا کے تمام جتنے بھی کام کروں گا مولا میرا ہر قدم تیری رضا کے لیے ہوگا، مولا تو میری اس امور عامہ کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرما۔ تو اسی وقت قرآن کی یہ آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یوں کر کے پوری زندگی اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ اس وقت میں نے بہت محسوس کیا کہ آخر قوم مسلم کو کس طرح سے دین کی طرف لایا جائے، کیسے سمجھایا جائے ان کو، چونکہ بہت ساری لمبی تقریروں سے تو سمجھ میں آئی نہیں رہی بات۔ اور پھر بگاڑ ہمارا شروع کہاں سے ہوا؟ جب میں نے غور کیا کون کون آدمی کیا کیا غلط کام کر رہا، تو کام تو کوئی بھی غلط نہیں کر رہا۔ بھائی کوئی آدمی 2 روٹی کما رہا ہے تو وہ غلط تو نہیں ہوا، کوئی آدمی دکان چلا رہا ہے تو وہ غلط تو نہیں ہوا، کوئی
कोई आदमी किसी भी जरिए मुआश का काम कर रहा तो वो गलत काम तो नहीं है, और जब वो गलत करेगा तो आवाम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। मसलन बाजार के अंदर 2 रुपए किलो चावल बिक रहे हैं और आप उसको 100 रुपए किलो बेचने लगे तो क्या आवाम लेगी क्या उसका तो खुद ही नुकसान हो जाएगा। अब अगर वो मुनासिब और वाजिब दाम में 2 रुपए किलो में ही दे रहा है तो गोया कि वो मुआशरे का ख्याल रख रहा है और अपने बिजनेस को सही रखना चाहता है, तो उसने सही काम तो किया, लेकिन अब चूंकि सिर्फ उसकी नियत सिर्फ बिजनेस थी, उसकी नियत सिर्फ बिजनेस थी, इसलिए उसकी वो बिजनेस जो है इबादत नहीं बन पाई। लेकिन अगर वो नियत कर ले वही कि मैं अपने रब की रजा के लिए अपने अल्लाह के बंदों को, अपने भाइयों को जो भी चीज दूंगा मुनासिब और वाजिब दाम में दूंगा और खिदमत समझ के दूंगा, तो नियत करते ही हमारा हर काम इबादत बनता चला जाएगा। तो समझ में ये आया कि कहीं भी बिगाड़ नहीं है, बिगाड़ सिर्फ नियत पर है। हमारी कौम की नियत बिगड़ी तो सारा सिस्टम बिगड़ता चला गया, और इसी को रसूल पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार तुम्हारी नियतों पर है, तुम्हारे कामों का मामला तुम्हारी नियतों पर है। मैंने पूछा अपने ज़मीर से और अल्लाह की किताब से मैंने पूछा कि आखिरी इबादत और इस्लाम और मुसलमान है क्या, ये दीन है क्या चीज, दीन किस चीज का नाम है? क्या टोपी का नाम दीन है, मदरसे का नाम दीन है, खानका का नाम दीन है, मस्जिद का नाम दीन है, किसी इंसान का नाम दीन है? दीन है किस चीज का नाम? कुरान और हदीस के मुताले के बाद सोच जाकर रुकी कि दीन तुम्हारे इन तमाम चीजों का नाम नहीं है, ये दीन में मौजूद है, ये चीजें, ये मुकम्मल दीन नहीं है। ना टोपी दीन मुकम्मल है, ना दाढ़ी टोपी मुकम्मल दीन मुकम्मल है, ना मस्जिद दीन का मुकम्मल ढांचा है, ना मदरसा दीन को मुकम्मल कर सकता है, ना खानकाहें दीन को मुकम्मल कर सकती हैं। फिर दीन है क्या? कि दीन का जो बीज है वो तुम्हारी नियत है। अगर मस्जिद के मुसल्ले पर हमारी नियत ठीक नहीं है तो गोया हम वहां भी दुनिया कमा रहे हैं। अगर हम खानका के स्टेज पर बैठ करके खानका का चूगा पहन करके, खानका का लिबास पहन करके, सूफी पीर फकीर बन करके सिर्फ हमारी नियत है कि लोगों से नोट समेटे, गाड़ियों में घूमे, दुनिया में इज्जत और आबरू बचाएं और कमाएं, दुनिया के अंदर अपने झंडे लहराएं, सिर्फ मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखावा हमारी नियत में है, तो वो दीन नहीं है, बल्कि उस खानका में भी दुनिया हो रही है, मस्जिद में भी दुनिया हो रही है, मदरसे में भी दुनिया कमाई जा रही है, यहां तक कि दुनिया के किसी भी स्टेज पर काबे में मुसल्ला बिछा दो जाकर, और नियत दुरुस्त नहीं है तो काबे का इमाम भी दुनियादार है। और अगर नियत दुरुस्त हो जाती है तो अब हम पूछें क्या फल बेचने वाला दीनदार है? हाँ, वो भी दीन है। हदीस शरीफ है, हदीस का मफहूम है कि अगर कोई बंदा सुबह को निकला और उसने नियत की कि मैं आज फ्रूट्स बेचूंगा बंदों की खिदमत की नियत से, हलाल रोजी कमाने की नियत से, अपने बच्चों को हलाल रोजी देने की नियत से, तो वो फ्रूट्स जलील जगह पर खड़े होकर बेचना भी इबादत है। बल्कि सरकार ने फरमाया कि जब बंदा कोई घर से निकलता है हलाल रोजी रोटी की नियत से, तो मैदान जिहाद में होता है, मैदान अमल में होता है, मैदान अमल में होता है। और ऐसा शख्स अगर दुनिया से चला जाए, इंतकाल कर जाए, तो शहीदों की सफ में उसको उठाया जाएगा। बिजनेस करने वाले बहुत बड़े मैदान जिहाद में होते हैं, बहुत बड़े मैदान जिहाद में होते हैं, लेकिन इस्लाम का जो अहम पहलू बिजनेस था, लोगों ने उसको दुनिया का नाम दे दिया, और जो मस्जिद दीन का मरकज था उसको हमने छोड़ दिया। एक तरफ हमने बिजनेस को पकड़ लिया, दीन के मरकज को छोड़ दिया, और एक तरफ मरकज को छोड़ दिया, दूसरे दीन को, दीन जो मैदान जिहाद था उसको छोड़ दिया। मैदान जिहाद कहीं अपनी गर्दन कटाने ही का नाम नहीं है, वो तो जिहाद अकबर नहीं, वो तो जिहाद असगर है, वो तो फौज का काम है, तुम्हारा तो है भी नहीं। किसी भी बॉर्डर पे जाकर के हमारी फौज लड़ती है, वो फौज का काम, आपका नहीं है। पुलिस का काम जो पुलिस का पुलिस करेगी, आपका कौन सा जिहाद है? आपका जिहाद ये है कि आप नियत करो कि मुझे हर काम अपने रब की रजा के लिए करना है। अगर स्कूल खोलो, नियत कर लो कि मुझे अपनी कौम को अच्छी तालीम देनी है, ताकि ये अच्छी सोच डेवलप हो और ये आगे मिल्लत की खिदमत कर सके, तो आपका स्कूल खोलना भी इबादत है, मदरसा बनाना भी इबादत है, मस्जिद बनाना भी इबादत है, दुकान बनाना भी इबादत है, खानका चलाना भी इबादत है, लोगों के साथ मजदूरी और पल्लेदारी करना भी इबादत है, यहां तक कि अपनी सांस अगर ले रहे हो अल्लाह की रजा के लिए तो ये भी सदका है। सारी की सारी हमारे इस्लाम की सोच जो डेवलप होती है वो सोच के बीज से शुरू होती है। जब हमारी अच्छी सोच हो जाती है, अच्छी नियत हो जाती है, तो वहीं से दीन हो जाता है। और जहां सोच बिगाड़ पैदा करती है, जहां हमारी सोच बिगड़ती है, दीन की हमारी नियत बिगड़ती है, वहीं से हमारा हर नेक काम भी दुनिया बन जाता है।
تو میں آج کے اس میسج سے، آج کے اس پروگرام سے میں آپ کو اور سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت، یہ سارے کے سارا اسی کا ایک حصہ ہے۔ صرف میں نے سمجھ لیا دین کو کہ دین صرف ٹوپی کا نام نہیں ہے، یہ ٹوپی اسلام میں ہے، اسلام اس میں نہیں ہے۔ ٹوپی اسلام میں ہے، اسلام ٹوپی میں نہیں ہے۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ کرتے پجامے میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں کرتا پجامہ ہے۔ مسجد مکمل اسلام نہیں ہے، اسلام میں مسجد ہے۔ مدرسے میں اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں مسجد ہے، مدرسہ ہے۔ خانقاہ میں پورا اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام خانقاہ اسلام میں ہے، خانقاہیں اسلام میں ہے۔ یعنی ہر اچھا عمل اسلام میں ہے، ہر اچھا عمل اسلام میں ہے۔ کوئی ایک عمل مکمل دین نہیں ہے، مکمل دین نہیں ہے، بلکہ نیت کرو گے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی دین بنیں گی۔ نیت کرتے ہی ہر کام آپ کا دین ہے، اور نیت بگڑتے ہی آپ کا دین بھی دنیا بن جاتا ہے۔ اگر صرف داڑھی کا نام اسلام ہوتا تو مودی جی اس وقت سب سے بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، تو جامع مسجد کا امام انہی کو رکھ لیتے۔ بہت سارے بابا ہر دھرم کے رکھتے ہیں، آپ انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تو صرف داڑھی کا نام نہیں اسلام نہیں ہے، لیکن داڑھی اسلام میں ہے۔ داڑھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی یہ اسلام کی ڈریس ہے۔ جیسے ایک پولیس کا آدمی ہے، وہ شخص جو ہے اگر بغیر ڈریس کے آپ کے گھر آ جائے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، تو آپ اس کے تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے کون ہے تمہیں چیز نہیں جانتا۔ لیکن وہی جب ڈریس پہن کر آتا تو آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کا آدر ادب کرتے ہیں اور قانون کا النگھن نہیں کرتے، آپ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ ایسے ہی اسلام کی ڈریس مکمل کپڑے ہیں، صرف کرتا ہی نہیں، کوئی بھی اگر ایسا کپڑا پہنا جائے جو ہمارے جسم کو ڈھک لے اور ہماری حیا کو محفوظ رکھے، ہمارے جسم کے نشیب و فراز کو بے حیائی کی طرف نہ لے کے جائے، ہمارے جسم سے بے حیائی نہ نمودار ہو، تو ہر وہ لباس جو ہمارے جسم کو مکمل ڈھکتا ہے، فرائض اور واجبات کو ادا کرنے پر ہمارا معاون ہوتا ہے، سنتوں کو ادا کرنے میں معاون ہوتا ہے، ہر وہ لباس دین اسلام کا لباس ہے۔ ہر وہ دین، اگر پینٹ ہی کوئی پہن رہا ہے، اگر وہ ڈھیلی پہنے اچھے سے، جس میں نشیب و فراز نہ دکھے، شرٹ کو تھوڑا سا نیچا کر لے، جس میں آدمی کے جسم کا جو ہے بے حیائی نمودار نہ ہو، تو وہ پینٹ شرٹ بھی دین کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو بے ترتیب پہنا، جسم کی بدنمائی ہوئی، آپ کی نمائش، جسم کی نمائش غلط انداز میں ہوئی، تو وہ جو ہے دنیا بن گیا، وہ بری دنیا بن گئی۔ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں فیشنیبل برقعے آ گئے ہیں، ہماری بہنیں برقع پہنتی تو ہیں حیا کو چھپانے کے لیے، لیکن وہ برقعے ایسے آ گئے ہیں کہ اس میں بے حیائی ہو رہی ہے۔ برقع ایسا ہو کہ جسم کو پورے طور پر ڈھک سکے، ڈھیلا ہو، لیکن اب برقعے تنگ آ رہے ہیں، تو ہماری بیٹیوں کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اپنی بہنوں کو سمجھائیں کہ سخت ایسے برقعے مت پہنو، یہ برقعے حرام ہیں۔ اگرچہ تم دنیا کی نظر میں برقعے والی بن رہی ہو، لیکن اگر سنت کے مطابق برقع نہیں ہے تو وہ بھی دنیا ہے۔ سنت کے مطابق لباس کوئی سا بھی ہو، وہ ہمارے نبی کی سنت کے مطابق آ جائے گا۔ تو کوئی بھی کام اگر ہماری اچھی نیت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دین ہے، اور بری نیت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دنیا ہے، چاہے اس پر کتنا بھی دین کا لبادہ ہم پہن لیں۔ تو میرے بھائیوں، خانقاہ راہ سلوک کے جو مختلف شعبوں پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اسی میں سے ہمارا ایک شعبہ جیسے علم الادیان ہے، ایک شعبہ، یعنی ہم ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں، روحانیت پر کام کر رہے ہیں، اسپریچولیٹی پر کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نیچرلٹی پر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کی ایک بہترین پدھتی ہے یونانی اور آیورویدا۔ یونانی اور آیوروید کو مسلمانوں نے اور ہندوستان کے لوگوں نے پس پشت ڈال دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی زندہ ہونی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے جو لا علاج امراض ہیں ہمارے ملک میں ان کو دور کیا جائے، اور خدمت خلق کا یہ بھی ایک ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہم نے بزنس کے پوائنٹ سے، عبادت کی نیت سے ایک شعبہ قائم کیا، FQ فارمیسی۔ یہ ہے ہمارا طبی شعبہ، جو طب نبوی پر اور طب و حکمت پر، آیوروید پر ریسرچ کر کے مختلف دوائیاں ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں اب تک 125 پروڈکٹ ہم تیار کر چکے ہیں، اور گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں الحمدللہ اجازت بھی دے دی ہے، اس کا پرمیشن بھی دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ لائسنس بھی دے دیا ہے۔ اور اسی کا ایک شعبہ FQ دواخانہ، یعنی ہم چاہتے ہیں جہاں خانقاہ ہو وہیں لوگوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہو، وہیں ہمارا ایک ہاسپٹل بھی ہو، جہاں خانقاہ ہو وہیں ہماری مسجد بھی ہو، جہاں خانقاہ ہو وہیں ہمارا عربک انگلش میڈیم ایک اسکول یا مدرسہ بھی ہو، تاکہ بچہ دنیا اور دین دونوں حاصل کر سکے۔ اس طرح سے 6 شعبوں پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ایک شعبے پر کام کرتے ہوئے اس کا ایک چھوٹا سا ایک اسپتال آپ کے آج ہاتھوں سے اور آپ کی دعاؤں کے سائے میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کا بخدا اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، اس کا سارے کا سارا مقصد میرے رب کی رضا ہے،
اور یہ ساری چیزیں میں نے قوم کے لیے وقف کی ہیں، قوم کے لیے ہیں۔ ہماری کمپنی جو بنی ہے وہ بھی قوم کے لیے ہے، ہمارا جو اسپتال بن رہا ہے یعنی اس میں جو اسپتال قائم کیا گیا وہ بھی قوم کے لیے، اور زیادہ جو بھی چیزیں ہیں، مدرسہ ہے، مسجدیں جو بنا رہے ہیں، ہم یہ قوم کے لیے بنا رہے ہیں، سمجھے؟ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ اور ہم سب مل کر کے دین کی خدمت کی طرف اپنا ذہن بنائیں اور سب مل جل کے دین کی خدمت کریں، اور آپ کو عبادت کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس آج سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ مجھے زندگی کا ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، عبادت شروع ہو جائے گی یہیں سے، کوئی نیا کام نہیں کرنا آپ کو، اللہ کی طرف سے تو صرف آپ پر چند چیزیں فرض ہیں، باقی چیزیں تو آپ پر چھوڑ دی کہ بس نیت درست کر لو، جاؤ میں نے عبادت بنائی، کوئی چیز پہ لازم نہیں کیا، واجب نہیں کیا، ساری چیزوں میں کھلی چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، بس تمہیں چند چیزیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اگر تم ٹائم سسٹم سے نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی کا سارا سسٹم بگڑ جائے گا، تو ٹائمنگ کو سیٹ رکھنے کے لیے اور آپ کی صحت کو سلامت رکھنے کے لیے، آپ کی اسپریچولیٹی اور نیچرلٹی کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت آپ پر نماز فرض کی، تاکہ آپ صبح اٹھو تو ہلکی پھلکی ورزش ہو جائے اور آپ کی روحانی یعنی اسپریچولیٹی بھی زندہ ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کام میں لگ جاتے ہیں تو آپ کو ریسٹ چاہیے، آرام چاہیے، اور روحانی قوت جو کمزور ہو رہی ہے اس میں توانائی چاہیے، تو پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد پھر نماز اور شروع ہو جاتی ہے، پھر 2 گھنٹے بعد اثر شروع ہو جاتی ہے، اس سے دنیاوی فائدے تو بہت سارے ہیں، اگر تم رب کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہو تو مقبولیت بارگاہ خدا ہو جاتی ہے، یوں کر کے آپ پر صرف سال میں 1 مرتبہ روزہ فرض کیا گیا، وہ روزے سے اللہ کو کیا فائدہ، تمہارا بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا فائدہ، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں، پھر ہمیں کیا فائدہ، ہمیں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن طبی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اگر غور سے دیکھا جائے تو جیسے چلتے ہوئے نالی مسلسل چلتی رہتی ہے تو اس میں کائی جم جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے اندر کے باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ مسلسل کھانے پینے کی وجہ سے، ورزش کرنے کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے بہت مفلوج ہو جاتے ہیں، اندر سے گلنے سڑنے لگتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ جب بندہ مسلسل اگر 20 دن تک بھوکا رہے، 24 دن تک اگر بھوکا رہے تو ہمارے اندر کے جو گلے ہوئے پارٹس ہوتے ہیں، ہماری اسے باڈی کھا کر کے اسے نیا بنا دیتی ہے، اسے نیا بنا دیتی ہے۔ تو میڈیکل سائنس کو آج 1400 سال کے بعد یہ چیز دکھی، اور تمہارے اور میرے پیارے نبی رحمت للعالمین 1400 سال پہلے آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے آپ کو یہ واجب بتا گئے کہ آپ روزہ رکھو گے تو آپ کو کینسر نہیں ہوگا، ڈائبٹیز نہیں ہوگا، اور وہ لا علاج بیماریاں جن کا میڈیکل سائنس میں کوئی علاج نہیں، ان تمام بیماریوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ کو کیا نقصان، کیا فائدہ اس میں، تمہارے ہی فائدے کے لیے، اس لیے حج ہے، زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں اگر حکمت کے ہم دائرے میں بات کریں تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ زندگی ہماری عبادت کے لیے اللہ نے بنائی ہے، بندگی کے لیے بنائی ہے، اور بندگی کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ خالق کی جو تم پر فرض عبادت ہے اسے ادا کرنے لگو، اور باقی ہر کام کے لیے اچھی نیت کر لو، عبادت ہوگی، سب کام عبادت ہوتا چلا جائے گا، صرف نیت درست کرتے چلے جائیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہاں، یہ نعرہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ہو سکے تو اپنے گھر میں لکھوا دو، میرا مقصد خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت ہے 4 دن کی زندگی، اسے ہم سوار لیں، توبہ کا در کھلا ہے، خدا کو پکار لیں، تفسیر بن کے پھیل جائیں روئے زمین پر، قرآن اپنے سینے کے اندر اتار لیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے کچھ ڈاکٹرز آئے ہیں جو میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں، الحمدللہ، جیسے آنکھوں کا چیک اپ ہے، آنتوں کا، پیٹ کے بارے میں کچھ مشورہ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے، حکیم صاحب سے، وہ ہے، اسی طرح سے آپ کے کانوں کی کوئی پریشانی ہے یا آپ کی اور کوئی دقت ہے تو اس تعلق سے ہمارے جیسے دانت ہیں، دانتوں کو کوئی دقت ہے تو ہمارے جو ہے دانتوں والے ڈاکٹر بھی آئے ہوئے ہیں، اور آنکھوں والے ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، اسی طرح سے حکیم لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کسی کو وہ کیا بولتے ہیں، پچنا بولتے، کیا بولتے ہیں آپ کا حجامہ، جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے یہ جو حجامے والی سنت ہے لوگ بھولے ہوئے تھے، آج میڈیکل سائنس نے اس پہ ریسرچ کی تو کہا یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، ہزاروں بیماریوں سے آدمی بچ سکتا ہے اگر سال میں ایک بار یا 2-4-5 سال میں ایک آدھ بار آدمی کم سے کم اگر یہ کرا لے حجامہ، تو اس کا گندا بلڈ، گندا خون نکل جاتا ہے، اور خون جو صاف ستھرا خون ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو وہ ہمارے یہاں انشاءاللہ شعبہ قائم کیا گیا ہے، کبھی بھی کوئی بھی آ کر کے حجامہ کروا سکتا ہے، اس کے حکیم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، آج بھی اگر کوئی کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، آج جو کرائے گا فری ہے، کل کے بعد جو ہے آپ سے خدمتاً کچھ لیا جائے گا، وہ پیسہ بھی لے کر کے آپ ہی کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ کوئی
کوئی غریب ہے پریشان ہے تو اس کا یہاں فری علاج ہوگا. ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تو جتنی ہمارے پاس وسعت ہے انشاءاللہ ہم اس کا کام فری کریں گے. ابھی انشاءاللہ ایک ایمبولینس بک کر دی گئی ہے, ایک ایمبولینس بک ہو گئی ہے انشاءاللہ. چونکہ ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں, بک مل نہیں پا رہی فوراً, تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں ایمبولینس مل جائے گی انشاءاللہ. کوئی بھی غریب شخص ہے تو فری وہ لے کر جائے گا. کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے تو وہ صرف تیل ڈلوائے اور لے جائے گا انشاءاللہ. وہ آپ کے لیے, گاؤں کے لیے, علاقے کے لیے ایک ایمبولینس انشاءاللہ یہیں کھڑی رہے گی دواخانے کے سامنے. گاؤں میں کسی کو بھی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت کرے گی. اور بھی آپ لوگ جو خدمت ہم سے لینا چاہیں گے انشاءاللہ ہم وہ خدمت کرنے کو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین. مختصر سلام پڑھ لیں پھر فاتحہ.